بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ابھی چند دن پہلے جو ٹائٹین آبدوز حادثے کا شکار ہوئی ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ مختلف واقعات دنیا میں رونما کرتے رہتے ہیں، جس کے ذریعے سے اپنے قرآن کی، اسلام کی حقانیت کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے، اور یہ سمجھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پہ کیوں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں؟ تو قرآن میں ہر چیز کا جو ہے وہ حل موجود ہے، اور یہ جو ابھی حادثہ ہوا ہے اس میں ابھی چونکہ اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، اربوں پتی لوگ تھے، دو کا تعلق پاکستان سے تھا، ایک کا تعلق انگلینڈ سے تھا، اور اس فرم کا جو مالک تھا، جو آبدوز جس نے بنائی ہوئی ہے، سی او جو تھا وہ بھی اس میں تھا۔ اس حوالے سے ساری دنیا کے جو بحری اور آبی ماہرین ہیں وہ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور اب وہ ریسرچ جو ہے جو انہوں نے نتیجہ نکالا ہے، تو اس میں ہمارے لیے جو ہے بڑی نشانیاں ہیں مسلمانوں کے لیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ حامیم سجدہ میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں تمہارے میں اور پوری کائنات میں دکھائیں گے تاکہ حق تم پہ واضح ہو جائے۔ تو وہ جو جدید بحری ماہرین ہیں، وہ ان کی ریسرچ کے مطابق یہ جو سب سے اوپر سمندر کی لہر ہوتی ہے، اس کا جو پریشر ہے 6.6 پر اسکوائر انچ ہوتا ہے، 6.6 کلو گرام آپ کہہ لیں پر اسکوائر انچ اس کا پریشر ہوتا ہے، اور یا یوں کہہ لیں وزن ہوتا ہے، اور ہر 10 میٹر بعد وہ جو نیچے چلے جاتے ہیں آپ، تو وہ 10 میٹر کے بعد وہ پریشر ڈبل ہو جاتا ہے، اور پھر 3000 میٹر کے بعد وہ پریشر 3 گنا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ جب سمندر میں 2 گھنٹے نیچے ٹریول کرتے ہیں تو پھر اندھیرے کے ایسے بادل جو ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں جن کو کوئی آپ کہیں بھی اس کو جن کے اوپر ریسرچ نہیں ہو سکتی، تو ان کو پچ ڈارکنس کہتے ہیں، اور ایسی وہ گہرے ہوتے ہیں کہ جس میں ایون آپ کا ہاتھ بھی نظر نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد پھر ایک اندھیرے کے بعد اور اس سردی کے بعد ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کمیونیکیشن سسٹم بھی کام نہیں کرتا، سارے جی پی ایس فیل ہو جاتے ہیں، اور پھر اس پوائنٹ پہ یعنی جہاں پہ وہ اندھیرے ہیں اور وہاں پہ پھر ایک پریشر ہے، اور پھر اس کے بعد سارے آپ کے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آبدوز کو وہاں پہ جا کے حادثے کا شکار کیا، وہاں پہ دھماکہ ہوا، اور وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اب وہاں پہ کیسے ممکن ہے کہ لاشوں کو تلاش کیا جا سکے اور وہاں پہ جا کے ان کو حاصل کیا جا سکے؟ اس ایریے کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں۔ مڈ نائٹ زون وہ ایریا ہے جہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہاں پہ آپ کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دین کی طرف اور اسلام کی طرف اور قرآن کی طرف۔ قرآن نے آج سے یہ واقعہ تو ہوا ابھی چند دن پہلے، اس سے پہلے 1912 میں ٹائٹینک جہاز جو ہے وہ تباہی کا شکار ہوا، جس کا دعویٰ تھا، جن کا بنانے والوں کا دعویٰ تھا یہ تباہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر 1985 میں اس کا ملبہ تلاش ہوا، اور ابھی یہ ساری چیزیں وجود میں آ رہی ہیں کہ پریشر ہوتا ہے اور لہریں ہوتی ہیں اور اندھیرے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر جو ہے وہ 39 اور 40، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئرلی یہ چیز بتائی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، کہ جو کافروں کے اعمال ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے پانی میں سراب ہوتا ہے، اور وہ دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ پانی ہے، اور پھر وہاں پہ جب جاتا ہے تو وہاں پہ کچھ نہیں پاتا، اور وہاں پہ اللہ ہی کو پاتا ہے جو اس کا حساب چکا دیتا ہے، یعنی اس کو موت آ جاتی ہے
اور اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ پھر آگے یہ جو مطلوبہ آیات ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا پھر وہ اندھیرے ہیں جو لہروں کے اندر ہیں، جس کے موج کے اوپر موج ہے، لہر کے اوپر لہر ہے، اور پھر بادل ہیں، اندھیرے بادل ہیں، ظلمات بعضھا فوق بعض، انہیں اندھیروں کے اوپر اندھیرے، اندھیروں کا راج ہے، وہی جو پچ ڈارکنیس جس کا ذکر ابھی کیا ہے کہ جب اذا احرج یدہ لم یکد یراہا، کہ جب وہ ہاتھ بھی نکالتا ہے تو ہاتھ بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، اتنا گہرا اندھیرا ہوتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور جس کو اللہ تعالیٰ نور نہ دے تو وہ، جس کو اللہ تعالیٰ روشنی نہ دے تو وہ روشنی حاصل کر نہیں سکتا۔ تو یہ یعنی ہم اس حوالے سے مسلمان کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں اپنے مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جب یہ قرآن آج سے سینکڑوں سال پہلے 6 ہجری میں یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور 6 ہجری میں آیت نازل ہونے کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں، جب کہ سائنس کا اور جو بحری سائنس ہے اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، جب تک 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں سمندر میں بندہ جا ہی نہیں سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ڈکلیئر کر دیا کہ لہروں کے اوپر لہریں ہوتی ہیں، موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں، اور پھر گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو وہ کور کر لیتی ہیں، اور پھر ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ بھی دوسرے کو شناخت جس کی نہیں ہو سکتی۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کیسے پتہ چل گئی؟ تو آج دنیا کو تو ابھی پتہ چلا ہے نا، دنیا ابھی اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن جب آپ اس آیت پہ غور کریں گے اور اس پہ توجہ دیں گے اور بار بار اس کو پڑھیں گے تو آپ کا سر سجدے میں چلا جائے گا شکر کی وجہ سے کہ ہمیں اس نے ایسے دین میں پیدا کر دیا جس نے آج 1400 سال پہلے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ پچ ڈارکنیس ہے، یہ موجوں کے اوپر موجیں ہیں، یہ اندھیرے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتا دیں کہ جب کوئی بندہ اس چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک وقت آئے گا، اور یہ سارا اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں، یہ تباہی ہوئی ہے ٹائٹینک کی، یا ابھی ریسنٹلی ٹائٹین کو ڈبویا گیا، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطلاع دینا چاہتے ہیں، ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا مذہب آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے وہ مذہب معمولی مذہب نہیں ہے، وہ دنیا کا سب سے جو حق مذہب ہے، وہ اس کی سارے جو حقائق ہیں، اس کے سارے احکامات، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیئر کر دیا ہوا ہے۔ یعنی ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غلط مذہب پہ ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان مذہب دیا ہے، ایسا قرآن دیا ہے جس کی صداقتیں، جس کی حقانیت آج مختلف واقعات جو ہیں اس کو وہ واضح کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ان واقعات کو جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں وہ اس لیے دکھاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، کہ وہ اللہ جو مختلف موقعوں پہ ہمارے اسلام کی جو حقانیت ہے اس کو واضح کر دیتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، وہی ہمارے حالات جو ہے وہ تبدیل کرے گا۔ اور شاید کسی کا رجحان یہ واقعات دیکھ کے کسی کو اللہ اسلام کی دولت دے دے، کسی کو حق اس پہ واضح کر دے، اور مسلمان جو ہیں ان کا اپنا ایمان، جس طرح کہ اس زمانے میں قرآن کہتا ہے کہ آیات نازل ہوتی تھی تو بعضوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا، تو ایسے ہی واقعات گویا کہ ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کی ہر بات جو ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق کی طرف چلنے کی توفیق دے، اور قرآن پاک پہ غور کرنے کی توفیق دے۔ قرآن کو جب بندہ بار بار پڑھتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تو قرآن کی حقانیت اس کے اوپر واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔